مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن، ہندوؤں کی مقدس کتاب دا ہولی ویداس، مسیحیوں کی مقدس کتاب دا ہولی بائبل، یہودیوں کی مقدس کتاب دا تورا، سکھوں کی مقدس کتاب دا گرو گرنتھ صاحب، اور بدھسٹ کی مقدس کتاب دا ٹیپی ٹاکا۔ دیکھیے، جس معاشرے میں ہم نے پرورش پائی ہے، بچپن سے بتایا کہ ہمارا مذہب سب سے بہترین ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی کے ساتھ دوسرے مذہبوں کے بارے میں نفرت ڈال دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ہم جنت میں جائیں گے، باقی ساری دنیا جو ہے وہ دوزخ میں جائے گی۔ اور المیہ یہ ہے، جن کو ہم کہتے ہیں سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب دوزخ میں جائیں گے، انہی ملکوں میں ہم کہتے ہیں سارا جان و مال قربان کر کے سب کچھ بیچ کے اور کئی معاملات کے دھمکیاں لگا کے وہاں جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو طاقتور حضرات ہیں، جن میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ فوج کے حضرات بھی شامل ہیں، ہمارے پولیٹیشین جو ہیں، سیاستدان بھی، میڈیا والے کہہ سکتے ہیں، جج بھی کہہ سکتے ہیں، وہ سارے انہی ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آئیں گے یہ کافر ہیں اور یہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور یہ اسی وجہ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ملک کس مقام پہ پہنچ گیا ہوا ہے، ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو چیک کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے کئی قومیں جو ہیں پہلے بھی تباہ ہوتی آئی ہیں اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا۔ اب اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک شعور کے پیدا کرنے کی بات ہے۔ اس کا یہ ایسے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ جب ایک نیشنل طور پہ ایک ڈرائیو چلائی جائے، ایک قومی طور پہ یہ بات لوگوں کو شعور میں اضافہ کیا جائے، جو بتایا جائے بچپن سے ہی۔ اب جو لوگ تو بڑے ہو گئے ہوئے ہیں ان کو تو بتایا جائے اوور آل طریقے سے مسجدوں کے اندر، اور ایک نیشنل طور پہ جس طرح ہمارے 5th جنریشن کے نام کے اوپر لوگوں کو تباہ برباد کیا گیا، اور اب بھی جو کیا جا رہا ہے، ایک نیشنل ڈرائیو کی جائے، ان لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیا جائے جو لوگوں کے اندر کہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں، ان کے آگے بھائی چارہ پیدا کر سکتے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کا سب سے پہلا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہم کہتے ہیں ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، مذہب کے نام پہ بنا ہے، اور مذہبی انتہا پسندی ہم نے اس مقام پہنچا دی ہوئی ہے، تو ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ جب تک ہم کسی دوسرے مذہب کا احترام نہیں کریں گے، ہمارے مذہب کا احترام نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ سب سے بڑا فنڈامنٹل فیکٹ ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جو ہمارے لوگوں کو بتانی پڑے گی، ہماری آنے والی نسلوں کو بتانی پڑے گی، نہیں تو ہم آنے والی نسلوں کو تباہ کر بیٹھیں گے جو ہم نے کافی حد تک تباہ کر لیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو یہ بتانا پڑے گا جو رب جو ہے وہ رب العالمین ہے، یعنی وہ سب کا رب ہے، وہ ہندوؤں کا بھی ہے، وہ سکھوں کا بھی ہے، وہ یہودیوں کا بھی ہے، مسیحیوں کا بھی ہے، وہ بدھسٹ کا بھی ہے، وہ ان کا بھی رب ہے جو رب کو رب نہیں مانتے، وہ رب کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ ہے۔ ہمیں آگے خود سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک عاشق رسول کو دوسرے عاشق رسول سے خطرہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کچھ مذہب کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، ہمیں پوری قوم کو مذہبی نشئی قوم بنا دیا، اور اس وجہ سے آج دیکھ سکتے ہیں کہ پوری 1000 سال کی ہسٹری میں، اس سے پہلے بھی چیک کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور ہم ایک ہی بات پہ اڑے بیٹھے ہوئے ہیں دوسروں کو سرٹیفکیٹ دینے کے اندر، کسی کو کافر کا فتویٰ، کسی کو غدار کا فتویٰ، اور ہمارے ملک کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی سب سے اہم چیز ہے، اور ایک ہی طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں دنیا ہمارا احترام کرے، اور آگے جا کے ہماری جو قوم ہے، جو ہماری نسل جو ہے، ہمارے فخر کرے کہ ہمیں سائنس میں، ٹیکنالوجی کے اندر، انوویشن کے اندر، ریسرچ میں، ایجوکیشن کے اندر، AI میں آگے آنا پڑے گا، اور خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اینڈ ہوگا میری کوئی ایسی بات جب کوشچن لگی معذرت چاہتا ہوں میں۔ تھینک یو ویری مچ۔